سورہ آل عمران کا آپ دیکھیے پہلی سورہ، یہ سورہ مدنی ہے۔ اس کی تمام آیتیں مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری ہیں، اور اس کا ابتدائی حصہ یعنی وہ 83 آیات تک عیسائیوں کے وفد کہتے ہیں ڈیپوٹیشن کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کی ایک کمیونٹی، سمجھ میں آ گئی؟ نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے، جو 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ عیسائیوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد و اسلام کے بارے میں مذاکرہ اور مباحثہ کیا، جس کا رد کیا گیا۔ پھر جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اظہار حق اور دلائل کے باوجود نجران نے، یعنی کہ وہ کمیونٹی جو تھی، اس نے راہ اناد کہتے ہیں دشمنی کی، راہ اناد اختیار کی، تو آخری فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا اور دعوت مباہلہ دی گئی، جس کی تفصیل میں آگے بتاؤں گی۔ تو اس میں جو ہے اس پس منظر میں قرآن مجید کی عنایت کا مطالعہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے جو آج میں آپ کو تفسیر کروں گی یہاں الحی القیوم کی، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ساتھ میں الحی القیوم جو زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں اور اس میں اعظم بھی کہلاتے ہیں۔ حی کا مطلب وہ ازل سے زندہ ہے اور ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں۔ قیوم کا مطلب ہے ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ اور نگراں، ساری کائنات اس کی محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا ابن اللہ کہہ کر 3 الہ میں سے ایک مانتے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کا زمانہ ولادت بھی تخلیق کائنات سے بہت عرصے بعد کا ہے، تو پھر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہوتا تو انہیں مخلوق کی بجائے الوہی صفات کا حامل اور قدیم ہونا چاہیے تھا، نیز ان پر موت بھی نہیں آنی چاہیے تھی، نیز کا مطلب اور، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ موت سے بھی ہمکنار ہوں گے، اور عیسائیوں کے بقول ہمکنار ہو چکے۔ احادیث میں آتا ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ ایک یہی آل عمران کی آیت، دوسری آیت الکرسی، تیسری سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ ابن کثیر کی بات ہے یہ، کہ کیا بات کہ الحی القیوم اسم اعظم ہے، اور جو اس نام کو لے کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، جس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے منزل من اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرتا ہے، تورات اور انجیل کی یعنی، اور من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر۔ تو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئیں، یہ کتاب اس کی تصدیق ویریفیکیشن کرتی ہے، یعنی جو باتیں ان میں درج تھیں ان کی صداقت اور ان میں بیان کردہ پیش گوئیوں کا اعتراف کرتی ہے، جس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم بھی اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلے بہت سی کتابیں نازل فرمائیں۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا تو اس میں باہم مطابقت کے بجائے مخالفت ہوتی۔ آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جا سکتی ہے اگر ویریفیکیشن جس طرح ورڈ کو آپ سمجھتے ہیں، اور کیسے ہوتا ہے یہ ویریفیکیشن، کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیا تصدیق کرتی ہے، کیونکہ وہ کتابیں جو قرآن مجید میں آیات موجود تھیں وہی بتایا گیا تھا کس میں؟ تورات اور انجیل میں۔ تو سیم جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے تھے اس پر ایمان لے آنا چاہیے تھا، کیونکہ انہیں تو ایسی کتاب اور ایسے رسول کی امید تھی، انتظار میں تھے کتاب والے، علم والے، لیکن آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا۔ اس کے بعد پھر اس نے اور قرآن بھی اسی نے اتارا، یعنی اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ تھا، اس لیے ان کے اتارنے کا مقصد بھی یہی تھا۔
پھر اس کے بعد وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ دوبارہ کہہ کر وضاحت کر دی ہے کہ اب تورات اور انجیل کا دور ختم ہو گیا، اب قرآن نازل ہو چکا ہے، وہ فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب انگلش میں بتا چکی ہوں میں، کرائٹیرین، فرق کرنے والی۔ کرائٹیرین کیا ہوتا ہے؟ جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دے، جس طرح سے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھایا تھا، جب کسی چیز کی پرکھ کا اندازہ کرنا ہوتا ہے، اس کا کرائٹیریا چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے ایسا جو باہر نکل کر آنا چاہیے، تو وہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ کرائٹیرین۔ تو فرقان کتاب، فرقان کس طرح سے ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، الگ کر دیا ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ اب صرف وہی حق و باطل کی پہچان ہے، اس پر ایمان لائے بغیر عند اللہ کوئی مسلمان اور مومن نہیں، یہ بتا دیا گیا ہے ان آیات کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے آیت نمبر جو ہے 6، میں آپ کو مین پوائنٹس بتا رہی ہوں، باقی کچھ باتیں کل بتاؤں گی اس میں۔ دیکھیے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، خوبصورت یا بدصورت، مذکر یا مؤنث، نیک بخت یا بدبخت، ناقص الخلقت یا تام الخلقت۔ جب رحم مادر میں یہ سارے تصرفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟